السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی 1 پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 555۔ سورت المنافقون، آیات ہیں 05 سے لے کر 11 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا تھا، سورہ ہے المنافقون اور منافقین کا ذکر ہے، تو منافقین سے جب مومنین مسلمان کہتے تھے کہ آؤ رسول اللہ کے پاس، وہ تمہارے لیے استغفار کریں۔ استغفار کے معنی ہوتے ہیں اللہ سے معافی کی درخواست۔ تو وہ مٹکاتے، یعنی اپنے سروں کو مٹکاتے، یعنی سروں کو ہلاتے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہ وہ رک جاتے تھے تکبر کرتے ہوئے، یعنی رکتے تھے رسول اللہ کے پاس آنے سے۔ تو یہ ان کا مزاج بیان کیا جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر رسول ان کے لیے استغفار کریں تو اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ برابر ہے ان پر، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، یعنی آپ کا منافقین کے لیے استغفار کرنا یا نہ کرنا برابر ہے۔ کس میں؟ کہ اللہ تعالیٰ ہرگز انہیں معاف نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے، استغفار اور یغفر میں فرق ہے۔ یغفر یعنی معاف کرنا، استغفار دعا کرنا معافی کے لیے۔ اب کیوں معاف نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ ان کی جو شر انگیزیاں ہیں تو یہ فاسق ہیں، اور فاسق قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ اب یہاں جو مفہوم سمجھنا ہے کہ آپ کا ان کے لیے استغفار کرنا یا نہ کرنا، آپ کے استغفار کرنے میں کوئی کمی نہیں، الحمدللہ۔ کمی کس میں؟ ان میں، وہ اس کے مستحق نہیں۔ جی، اس مفہوم کو نوٹ کر لینا۔ اچھا، غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر جو انہوں نے منافقین نے شرانگیزیاں کی، ان کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون۔ یہی لوگ ہیں وہ جو رک رہے ہیں رسول کے پاس آنے سے تاکہ ان کے لیے دعا کریں مغفرت کی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ مت کرو، یعنی لوگوں کو روکتے تھے یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں، یعنی کون؟ یہ مہاجرین ادھر ادھر ہو جائیں، بھاگ جائیں۔ تو ان پر خرچ کرنے سے منع کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، تو تمہارے خرچ کو روکنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر منافقین اس بات کو نہیں سمجھتے، اس لیے کہ دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے۔ مزید کہتے تھے وہ، یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یوں کہتے تھے کہ اگر ہم پہنچ گئے مدینہ تو چاہیے کہ ہم میں سے عزت والا ذلت والے کو نکال دے۔ لَيُخْرِجَنَّ، یعنی انصار نے جو ٹھکانہ دیا ہے نا مہاجرین کو، لَيُخْرِجَنَّ، تو چاہے کہ اب نکالیں عزت والے ذلیل لوگوں کو۔ اب یہ مہاجرین کو ذلیل سمجھ رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں. جس طریقے سے اوپر کی آیت میں خرچ کے بارے میں فرمایا، تو اب یہ عزت کے بارے میں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ. بھائی عزت منافقین کے ہاتھ میں تھوڑا ہی ہے، عزت اللہ کے لیے. تو جب اللہ کے لیے ہے تو اس کے رسول کے لیے، اور کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. مگر منافقین اس بات کو نہیں جانتے، اوپر نہیں سمجھتے، اوپر والے آیت میں، یہاں پر نہیں جانتے. کیسے جانیں گے؟ اس لیے کہ وہ تدبر اور فکر نہیں کر رہے ہیں آیات میں، بلکہ ان کے دلوں میں جو روگ ہے اس کی وجہ سے نہ سمجھ سکتے ہیں نہ جان سکتے ہیں. اب مومنین کو ہدایت ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اے ایمان والو، تمہیں غافل نہ کر دے، غفلت میں نہ ڈالے. تلہکم، لا تلہکم ہے تمہارے اموال اور اولاد اللہ کے ذکر سے. چونکہ انسان مال کی محبت، اولاد کی محبت میں مشغول رہتا ہے اور اللہ کے حکام، دین کے حکام سے غفلت برتتا ہے، تو تاکید کی جا رہی کہ ایسا نہ ہونے دیں. جو کوئی ایسا کرے گا تو یہی خسارے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو دولت دی ہے تو موت کے آنے سے پہلے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. تو سنیے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَصَّدَّقَ، یعنی تاکید کا صیغہ، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خرچ کرو جو کچھ کہ ہم نے تمہیں دیا ہے رزق، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے. اب موت آنے پر وہ حسرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیوں نہیں مجھے تھوڑی مہلت دیا، ایک قریب تھوڑا سے وقت، لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ مجھے کچھ اور تھوڑا سا وقت مل جائے تو پھر میں ضرور صدقہ کروں گا اور نیک لوگوں میں سے ہوں گا. یہ چیز جو ہے مشاہدے میں آئی ہوگی آپ لوگوں کے بھی، کہ جب کوئی انسان نماز روزے کا پابند نہیں ہوتا اور آخری عمر میں ایسا بیمار ہو جاتا ہے کہ اب وہ اٹھ نہیں سکتا، تو تمنا ظاہر کرتا ہے کہ میں اچھا ہو جاؤں تو مسجدوں میں جا کے نماز کی پابندی کروں گا. تو یہ تمنا کچھ کام نہیں آتی ہے. تو اسی طریقے سے ایسا نہ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اولاد مال تمہیں غفلت میں ڈالیں اور پھر موت کے آنے کے وقت تم یہ آرزویں کرو. تو اس سے پہلے کہ ایسی آرزویں کرو جس کا کوئی فائدہ نہیں، قبل ہی صدقہ کرو. اس سے مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ بھی ہے، نافلہ بھی ہے. اب جو یہ آرزو کرے گا اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ ہرگز کسی کو بھی جو اس کی وقت مقررہ آ جائے تو مہلت نہیں دیتا. یہ سنت الہی طریقہ بتلایا گیا کہ کوئی بھی ہو، چونکہ جو وقت لکھا گیا ہے، جو مدت لکھی گئی ہے اور جو مہلت اسے دی گئی ہے، وہ مہلت ختم ہوئی، اب اسے مہلت نہیں دی جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ خوب واقف ہیں تمہارے اعمال سے. مطلب ہے کہ انسان جو کچھ بھی عمل کرتا ہے اس سے خوب واقف ہے، ہر چیز اس کے یہاں ریکارڈ ہے. اللہ تعالیٰ خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں. یہ آیت متعدد بار آتی رہتی ہے اس کی وجہ سے کہ لوگ ہیں جو نیکوکار ہیں انہیں اطمینان ہو جائے، اور جو مجرمانہ حرکات کرتے ہیں انہیں بھی معلوم ہونا چاہے کہ اللہ تعالیٰ کیا تمہارے اعمال چھپے ہوئے نہیں ہیں،
تو ظاہر ہے کہ اس کے عدل کے تقاضے کے تحت جو ہے نیک لوگوں کو انعامات اور برے لوگوں کو سزا۔ اب یہ سورۃ المنافقین آج ہم ختم کر رہے ہیں۔ منافقین کا مسئلہ ایسا ہے، اس وقت بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آج بھی ہے، لیکن منافقین کے ساتھ معاملہ مسلمانوں کے جیسا کیا جاتا ہے۔ مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کے مرنے پر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، چونکہ ان کے ظاہری عمل کو دیکھا جاتا ہے۔ رہا باطن تو ایسے کئی لوگ ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں کہ وہ آتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، مگر اندر وہ ان کے اندر نفاق ہے، تو باطنی حالت کو ہم نہیں جان سکتے۔ اس وجہ سے کوئی بھی منافق اب بھی منافق ہیں اور رہیں گے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، لیکن ہم ان کے ساتھ معاملہ کیسا کریں گے؟ مسلمانوں جیسا ہمارے معاشرے میں انہیں رکھیں گے۔ اب رہا سوال، ہم ان کے گفتار سے، انداز سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کا انداز، اس کی گفتار کس وجہ سے ہے۔ تو بہرحال احتیاط رکھنا ضروری ہے، اور احتیاط اس میں کہ اگر شک ہے کہ منافق کہتے ان سے بھی احتیاط رکھیں جی، لیکن یہ کیا ان کے ساتھ معاملہ بھی مسلمانوں کے جیسا کرتے رہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس برے روگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر ملتے ہیں کل۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔